ہے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مدینہ جب چھوڑا اور اس کے بعد راستوں سے گزرتے ہوئے مکہ پہنچے اور پھر مکہ جب چھوڑا تو امام نے دعوت سب کو دی ہے مگر شرط کے ساتھ، اور شرائط امام نے خود بیان کی ہیں، اور وہ شرائط کو جو آپ جانتے بھی ہیں، سنتے رہتے ہیں، میں بس کہ دوبارہ ہمارے ذہنوں میں یہ قائم رہے۔ امام نے جب مکہ چھوڑا تو امام نے یہی فرمایا کہ جو اپنے خون کا بذل کر سکتا ہے، خون کی قربانی دے سکتا ہے، یہ پہلی شرط تھی، ہم گزشتہ سالوں میں اس پہ ذکر کر چکے۔ پھر دوسری شرط جو دنیا کو ترک کر سکتا ہے، تیسری جو لقاء اللہ چاہتا ہے، اللہ سے ملاقات چاہتا ہے، فلیرحل، تو وہ نکل آئے ہمارے ساتھ۔ یعنی یہ امام نے شرائط بتائی ہیں، اگر یہ تم کر سکتے ہو تو میرے ساتھ آ۔ تو ابھی بھی یہی شرط ہے، ابھی بھی شرط تبدیل نہیں ہوئی۔ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ یہ امام کی صدا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ مولا آپ کو کیسی مدد چاہیے اس دور میں؟ آپ کو کیسی مدد چاہیے؟ اب آپ کے ذہن میں ہوگا مولا تو ہے نہیں، امام تو ہے نہیں۔ ایسا نہیں ہے، امام کا فرزند ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ جمعے کا دن ہے آج، ظہور کا متوقع دن گزر گیا، میں آپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے امام کا کتنا انتظار کیا، آج کتنا سوچا کہ اگر امام آج آئیں تو میں تیار ہوں، اور اگر آئیں تو میں کیا کروں گا، کوئی پلاننگ ہے، کچھ ہے؟ تو میں اپنے آپ کو جب امام حسین علیہ السلام کے جملوں پہ اپنے آپ کو پرکھتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں تیار نہیں ہوں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا۔ امام نے کیا کہا؟ خون کی قربانی دے سکتے ہو؟ نہیں، اپنے جگر کا خون دے سکتے ہو، دنیا کو چھوڑ سکتے ہو؟ ہم سے تو دنیا چھوڑی نہیں جاتی، ہم تو دنیا ہمارے لیے سب کچھ ہے، دنیا ہی ہے، اور ہر شخص کی دنیا الگ ہے، ہر شخص اپنے حساب سے الگ الگ دنیا بنا کے بیٹھا ہوا ہے۔ چھوٹے بچے سے بولیں اس کی دنیا ویڈیو گیم ہوگا، آپ اس سے موبائل لے لیں، رونا شروع کر دیتا ہے، گریہ شروع کر دیتا ہے، فساد شروع کر دیتا ہے گھر کے اندر۔ ہر شخص بزرگ کی دنیا کچھ اور ہے۔ بوڑھے بزرگ کو آپ بہت ساری چیزیں چھوڑ دیں، کچھ چیزیں نہیں چھوڑیں گے۔ ہر شخص کی، حتیٰ جو نماز اول وقت پڑھتا ہو، مسجد میں پڑھتا ہو، پہلی صف میں پڑھتا ہو، اور وہ تھوڑا سا لیٹ آ جائے اور اس کی جگہ پہ کوئی اور بیٹھ جائے، اور اس کے اندر اگر یہ تھوڑی سی تبدیلی آئے کہ او ہو لوگ کیا سوچیں گے، آج میں پہلی صف میں نہیں تھا، تو بس اس کی دنیا وہ ہے۔ ہر شخص کی دنیا چھوڑ سکتے ہو اور خدا سے ملاقات چاہتے ہو؟ خدا سے بھی ملاقات ہوتی ہے کیا؟ میں نے کبھی سوچا کہ مجھے بھی خدا سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا؟ تو جانے ہو تم، یہ اس میں شامل ہونے کے لیے جو میں نے آپ کی خدمت میں چند دن سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ، امام فرماتے ہیں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ یہ خصوصیات ہوں۔ امام چاہتے ہیں، امام محبت کرتے ہیں، یہ محبت امام کی طرف سے ہے، پہلے ان کی طرف سے محبت ہوتی ہے تب ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ امام نے کہا کہ یہ چیزیں ہیں، ہم جس سے محبت کریں اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، عاقل ہونا چاہیے، آزاد ہونا چاہیے، فقیہ ہونا چاہیے، فہم ہونا چاہیے، مدارا ہونا چاہیے، صبور ہونا چاہیے، حلیم ہونا چاہیے، صادق ہونا چاہیے، اسے سچا ہونا چاہیے۔ یہ ساری کوالٹیز اس کے اندر ہوں تب ہم اس سے محبت کریں گے، تب وہ ہمارا بہترین شخص ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں جانے محترم، بہرحال میں تھوڑی تھوڑی ٹوٹی پوٹی جو آپ کے درمیان میں بیان کی، اب یہاں پر انسان یہ جو پورا سسٹم ہے، یہ پیکیج ہے، یہ اصل میں ریلیجن کا ہے، دین کا پیکیج ہے۔ اور اگر امام چاہتے ہیں، جب امام چاہتے ہیں کہ ہم کسی سے محبت کریں، اور امام محبت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، ایسا نہیں ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں سے محبت نہیں کرتے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف، اللہ صلی اللہ، امام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے خود فرمایا، جو توقیف ہیں بہت سارے بڑے علماء کو جو امام نے خود لکھا ہے، امام نے فرمایا کہ ہم تمہارے حال سے باخبر ہیں، تمہاری جو سچویشن ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہے، اور اگر ہم تمہاری خبر نہ لیں تو دشمن تمہیں چیر پھاڑ ڈالے گا۔ یعنی امام ہماری طرف نگاہوں کو، امام کی نگاہیں ہماری طرف ہیں، لیکن کیا ہماری نگاہیں امام کی طرف ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اس سے آج گفتگو کہ کیا چیز ہمارے اندر ہو کہ ہم سے لوگ محبت کریں۔ ظاہر ہے جب امام آپ سے محبت کرتے ہیں تو لوگوں کو بھی آپ سے محبت کرنی چاہیے نا۔ تو ایسی کون سی کوالٹیز ہوں؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ، دیکھیں یہاں بریکٹ میں بریکٹ بہت بند بھی کرتا ہوں، کھولتا بھی ہوں، عادت، بریکٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔
تاکہ آپ موضوع میں ادھر ادھر نہ ہو جائے. بریکٹ میں یہ آپ کو بار بار بتاؤں کہ یہ گفتگو کا مقصد کیوں ہے. کیونکہ وقت کے امام کو ایک امت کی ضرورت ہے، اور وہ امت جب تک نہیں بن سکتی جب تک وہ ان کوالٹیز پہ پورا نہ اترے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے. اور کون بتائے گا وہ کوالٹیز؟ کیونکہ یہ کوئی کسی سپورٹس کی ٹیم نہیں بنا رہے، کسی کالج کا گروپ نہیں بنا رہے، کوئی محلے کی کمیٹی نہیں بنا رہے، یہ آپ امام کی امت کی بات کر رہے ہیں، اور امام کی امت وہی بتائیں گے جو امام ہے. تو اسی لیے یہ جو چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں تھوڑا تھوڑا عرض کرتا ہوں تاکہ ہم ان کوالٹیز کو، ان ایٹریبیوٹس کو اپنے اندر ایجاد کریں، تاکہ وقت کا امام ہمارا انتخاب کرے. تو امام فرماتے ہیں 3 چیزیں ہیں اگر آپ کے اندر پائی جائیں تو لوگ آپ سے محبت کریں گے. پہلی چیز امام فرماتے ہیں دین ہے. دین، اگر دین آپ کے اندر ہے تو یہ باعث محبت ہے لوگوں کے لیے. مثال کے طور پر فلانا شخص دیندار ہے. خوب دیندار کا لفظ کتنا خوبصورت ہے. جب آپ کسی کا رشتہ لینے جاتے ہیں یا کسی بچی کے لیے رشتہ ڈھونڈا جاتا ہے تو پہلی چیز اسلام بھی یہی کہتا ہے، اور ہمارے ہاں بھی میکسیمم لوگوں کی شرط کیا ہوتی ہے؟ دیندار ہو. دیندار ہو. تو یہ دین کیا ہے؟ یہ دین، اور پھر اس دین کی کتنی ٹائپس ہیں. دوسری چیز کہ میں دوبارہ پھر دین پہ آؤں گا، دوسری چیز جو امام فرماتے ہیں جو محبت پیدا کرتی ہے وہ بذل ہے، یعنی دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا. جو جتنا لوگوں کی ہیلپ کرے گا، کام آئے گا کسی حوالے سے، میٹرلسٹک نہیں ہے. مشورہ سن لے، کسی کی بات سن لے، کسی کے لیے کوئی نہ کوئی فون کر دے، لوگ اس شخص سے محبت کرتے. تیسری چیز امام فرماتے ہیں تواضع، یعنی جس شخص کے اندر انکساری پائی جائے، ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، لوگ اس سے محبت کرتے. اور یہ پریکٹیکل چیزیں، ہاں یہ آپ اپنے اطراف میں دیکھ لیں کہ جو آدمی غرور اور تکبر کرتا ہے ان سے کون محبت کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں محبت کرتا، بات ہی نہیں کرتا. کوئی بولے بھائی سامنے تھوڑی بہت سلام عزت کر لیتا ہے لیکن محبت نہیں کرتا. محبت اسی سے ہے جس کے اندر انکساری پائی جائے. اب آپ دیکھیں یہ تواضع، انکساری اب ہے انبیاؤں کے اندر کتنی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو، اپنے جو حواری تھے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئے، پانی سے ان کے پاؤں کو دھونا شروع کر دیا. کس نے؟ حضرت عیسیٰ نے. ان کو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں آپ. کہا میں تمہیں تواضع سکھا رہا ہوں، انکساری. مطلب آپ آ رہے ہیں، جوتے اتار کے آئے ہیں، آپ کسی کے جوتے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے اوپر ہی، آپ کو پتہ ہے اس کا حساب دینا پڑے گا. یہ جو ہم ایک دوسرے کے جوتے، ہم بھی بعضوں کا جوتے اتارتے ہیں، واپسی میں ہمیں جوتا نظر نہیں آتا. اس کا یہ نہیں مطلب جوتا کوئی اٹھا کے لے گیا، جوتا وہی ہوتا ہے، اس کا رنگ ہی بدل جاتا ہے. یہ حساب ہے. آپ اگلے کے جوتے پہ پاؤں رکھ کے جا رہے ہیں، آپ بہرحال سسٹم نہیں ہے، وہ ہماری فالٹ ہے. لیکن تواضع کیا ہے؟ تھوڑا سا سائڈ پہ کر دوں کسی کے جوتوں کو. تواضع. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کہ جو بہت بڑے اولیاء خدا تھے، امام خمینی کے استادوں میں سے، جب وہ ملا کلی حسین ہمدانی کے درس میں جاتے تھے، 2 سال ہو گئے درس میں جائے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. درس میں گئے، کوئی تبدیل نہیں. استاد کی خدمت میں گئے، کہا میں بہت عرصے سے آپ کے یہاں آ رہا ہوں، اور استاد نے بھی ایسے بیہیو کیا جیسے پتہ نہیں. کہا 2 سال ہو گئے مجھے آپ کے درس میں، میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی چینج نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا اصل میں تمہارے اس درس میں تمہارے شہر سے کچھ لوگ بھی آتے ہیں، ان کے خاندان میں اور تمہارے خاندان میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ اختلاف جب تک دور نہیں ہوگا کچھ نہیں ہو سکتا. اب آپ سوچیں اب یہ کیسے کریں؟ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ استاد کو کہ میں کیا کروں؟ کہا کہ جب درس میں آتے ہو تو ان کے جوتوں کو سیدھا کر دیا کرو. درس میں آتے تھے، ان کے جوتوں کو سیدھا کر دیا. جو ریاضت اور گریوں سے کچھ نہ ہو سکا وہ چند دن جوتا سیدھا کرنے سے ہو گیا. نفس تجرد کر گیا. اب نفس تجرد کرنے کے لیے آپ میرا ڈیفینس والا اشرا آن لائن سنیں کہ نفس کیسے تجرد کرتا ہے، باہر کیسے نکلتا ہے. نفس باہر آ گیا، خود باہر آ گئے، میں باہر آ گئی، صرف جوتا سیدھا کرنے سے. تواضع، انکساری.
آپ پہلے چلے جائیں کیا فرق پڑتا ہے، آپ پڑھ لیں کیا فرق پڑتا ہے، آپ زیادہ دیر مجلس پڑھ لیں کیا فرق پڑتا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے؟ خب یہ تواضع یہ محبت پیدا کرتی ہے۔ یہاں تو ایک دوسرے سے ریس لگی ہوئی ہے، گھر کے اندر باہر۔ ہاں پازیٹیو معنوں میں کمپٹیشن اچھا ہے، نیکی کرنے میں قرآن بھی کہہ رہا سابقون، نیکی میں جلدی کرو کمپٹیشن، لیکن خوب تواضع ہو تمہارے اندر، انکساری ہو۔ یہ انکساری آپ کو بردبار بناتی ہے۔ جس درخت پہ جتنا پھل ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے، اکڑتا نہیں ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ۔ یہ محبت پیدا کرتی ہے۔ خوب یہ محبت جب آپ لوگوں کے لیے پیدا کریں گے تو آٹومیٹکلی امام آپ سے زیادہ محبت کریں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ مقدس اردبیلی کتنی بڑی شخصیت تھی، کتنی بڑی تواضع آپ دیکھیں۔ اونٹ پہ سوار ہے، ایک شخص نے بولا مجھے بھی جانا ہے، بیٹھ جائیے، بیٹھ گئے۔ اب کون ہے وہ شخص؟ وقت کا امام، ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مقدس اردبیلی کے، جا رہے ہیں۔ امام جب تک اجازت نہ دیں کوئی پہچانتا نہیں ہے، جب تک اجازت نہ دیں۔ امام نے کہا اچھا مقدس اردبیلی کے بارے میں سنا ہے؟ اب آپ تواضع دیکھیں۔ ابھی ہم سے کوئی پوچھتا، ہمیں کوئی پوچھے کہ نصرت بخاری کو جانتے ہیں، مطلب بولیں گے، میں بولوں گا آپ کون ہیں؟ اگر وہ بول دے کہ میں شیعہ ہوں تو میں اس کو بولوں گا بھائی کیا ہو گیا، آپ شیعہ نہیں ہیں، ہم تو اہل سنت پہچانتے ہیں، کرسچن پہچانتے ہیں۔ ہماری تو یہ کیفیت ہے نا۔ ادھر تواضع دیکھیں مقدس اردبیلی کا، کہاں ہے کوئی؟ تبھی تو امام ساتھ سوار ہے، تواضع ہے تو امام ساتھ سوار ہے۔ جانے محترم، اب یہ اپنے اندر کریٹ کریں۔ سوسائٹی کا اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوا ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، رہبر ہے، ہر آدمی نے ہر کام کرنا ہے۔ چھوٹا چھوٹا بھی کام دے دو وہ بھی کرے میں کروں گا، بھائی اس کو کرنے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ اذان محترم، سوسائٹی امت بلڈ کرنے کے لیے ٹیم ورک چاہیے، ٹیم ورک۔ کچھ کام میں کروں، کچھ کام آپ کریں، کچھ کام آپ، سارے کام میں نہیں کر سکتا۔ تو یہاں ہمیں ایک دوسرے کے آگے تواضع دکھانا پڑے گا۔ مطلب آپ کون ہے اتنی بڑی شخصیت؟ کوئی بڑا نہیں ہے، خدا کی بارگاہ میں کوئی بڑا نہیں ہے، سب جھکے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ کا کوئی بچہ یہ کہہ نہیں پایا کہ ہم نے رسول کو سلام کیا ہو۔ کیوں؟ کہا رسول خدا ہمیں سب سے پہلے خود سلام کرتے تھے، رسول خدا ہے۔ وہ پہلی چیز میں واپس آتا ہوں، دیندار ہونا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ کچھ لوگ صرف ظاہری دیندار ہیں، ظاہر میں، یا تو یوں کہیں کہ دین کی ڈیفینیشن ہی کلیئر نہیں ہے۔ خوب دینداری اجتماعی ہے، دینداری فردی ہے، دینداری توجیہی ہے، یعنی انسان اپنے حساب سے دین فکس کرتا ہے۔ یہ دو تین ٹائپس ہیں دینداری کی۔ ایکچوئل دین وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے گھر بھیجا، دین وہی ہے۔ اور کیا دین ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ دین ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دین ہمارے لیے، دین کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ دین ہے کیا؟ دین وہ سیٹ آف رولز ہیں کہ جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجے، یہ دین ہے۔ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ بہت سمپل سی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے دین۔ دین بہت آسان ہے، ہم جیسے لوگوں نے مشکل بنا دیا ہے۔ دین بہت آسان ہے، جانے والا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا۔ اور جب خدا کو معبود بنا لیا تو پھر غیر خدا گر گئے سارے۔ اب جو کرنا ہے خدا کے لیے کرنا ہے۔ تو یہ دینداری انسان کے اندر انسٹال ہونی چاہیے، اور یہ ہر جگہ ہے پوری۔ ایسا نہیں مسجد میں دین ہے تو باہر نہیں ہے۔ امام بارگاہ میں بہت اچھے، جاب پہ کچھ بھی کاٹتے رہو، کسی کو بھی کاٹتے رہو، کسی کا بھی حق کھاتے رہو، تو یہ کیسا دین ہے؟ جیسے بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ مصلی بچھا دیتے ہیں، اللہ اکبر، اور بعد میں سود کا کاروبار ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دینداری فردی ہے، یا ویسے بہت سارے لوگوں کی دین، مطلب ہمیں کیا مولانا صاحب، ہمیں اپنی نماز پڑھنی ہے، روزہ پڑھنا ہے، برابر میں کیا ہو رہا ہے، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، یونیورسٹیوں میں ناچ گانے ہو رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں محلے میں جوان، ہمیں کیا کرنے دو۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جیسے میں نے کل بھی آپ کو خدمت میں عرض کیا،
فلسطین میں کیا ہو رہا ہے ہمیں اس سے کیا مولانا صاحب، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. یہ دینداری توجیہ، یہ فردی ہے، یہ فرد اکیلا دینداری کر رہا ہے، یہ اپنی خانقاہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. اسے نہیں پتا کہ اصل دین کسے کہتے ہیں. اگر دین فردی ہوتا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد تو کبھی بھی رسول خدا غار حرا سے نیچے نہیں اترتے. اگر دین فردی ہوتا تو رسول خدا غار حرا میں بہترین تھا. حضرت جبرائیل آ رہے ہیں